بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ ایک علاقے میں حکیم صاحب رہتے تھے۔ وہ بڑے نیک اور مت کی پرہیزگار تھے۔ وہ جب صبح دوا خانے کے لیے روانہ ہوتے تو اپنی بیوی سے کہتے کہ آج جو تمہیں چیزیں درکار ہیں اس کی ایک لسٹ بنا کر مجھے دے دو تاکہ میں واپسی پر وہ چیزیں لیتا آؤں گا۔ حکیم صاحب کی بیوی تمام دن کی جو ضروریات تھیں ان کی ایک لسٹ بناتی اور حکیم صاحب کو تھما دیتی۔ حکیم صاحب وہ لسٹ لے کر چلے جاتے اور دوا خانے میں جب بیٹھتے تو وہ لسٹ نکال کر دیکھتے اور اس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ان کے آگے وہ ان کی قیمتیں لکھتے، اور جب وہ سب چیزیں کی قیمتیں لکھ لیتے تو اس کے بعد ان کا ٹوٹل کرتے۔ ٹوٹل کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تیری ان ضروریات کی وجہ سے تو جیسے ہی یہ ضروریات میری پوری کر دے گا میں اسی وقت واپس چلا جاؤں گا اور تمہاری عبادت میں لگ جاؤں گا۔ چنانچہ حکیم صاحب وہ مریض کو دیکھتے اور جب ان کے پیسے پورے ہو جاتے جو ان کو آج درکار تھے تو اس کے بعد وہ دوا خانہ بند کرتے اور گھر واپس چلے جاتے۔ یہ سلسلہ کئی عرصہ ایسے چلتا رہا۔ ایک دن عجیب ماجرا ہوا جب حکیم صاحب اپنے دوا خانے میں بیٹھے اور وہ لسٹ نکال کر دیکھنے لگے اور اس کے آگے وہ ان کی قیمتیں لکھتے جاتے جو چیزیں لکھی ہوئی ہوتی تو نیچے ایک لکھا ہوا تھا کہ بیٹی کا جہیز۔ حکیم صاحب نے جب یہ پڑھا تو ان کے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ میں غریب آدمی، میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں کہ بیٹی کا جہیز بنا سکوں۔ وہ اسی پریشانی میں تھے اور پھر وہ اس لسٹ کے آگے انہوں نے قیمتیں لکھنے شروع کر دی۔ جب وہ بیٹی کے جہیز پر پہنچے تو آگے یہ لکھ دیا، اے اللہ، میں تو یہ نہیں کر سکتا، اب یہ تیرا کام ہے اور تو ہی جانے۔ اس کے بعد وہ لسٹ فولڈ کرتے ہیں اور جیب میں رکھ لیتے ہیں اور پھر مریضوں کو دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں اور مریضوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ایک بڑی سی کار ان کے دوا خانے کے باہر رکتی ہے اور اس میں سے ایک شخص حکیم صاحب کے پاس آتا ہے، سلام کرتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ حکیم صاحب جب مریض دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کون سی آپ نے دوائی لینی ہے، اگر آپ نے خود اپنی لینی ہے تو میرے پاس آ جائیں، اگر کسی کی لینی ہے تو مجھے تمام کیفیت بتا دیں تاکہ میں اس کے مطابق آپ کو دوائی دوں۔ تو وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ اے حکیم صاحب، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آج سے 15 سال پہلے یہاں آیا تھا اور میری گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ میں باہر دھوپ میں کھڑا تھا، آپ نے مجھے اندر بلایا اور یہاں بٹھایا اور مجھے چائے اور پانی پلایا۔ اس کے بعد میں نے آپ سے ایک دوائی لی کہ میری اولاد نہیں ہے اور آپ نے وہ دوائی مجھے دی جس کی وجہ سے میرے ہاں 3 اولاد ہوئیں، اور اب ہم سارا خاندان لندن میں شفٹ ہو گئے ہیں، ہم وہیں رہتے ہیں۔ میں اور میری بیوی، میری بھانجی کی شادی تھی، اس وجہ سے یہاں پاکستان آئے تھے، اور میں بھانجی کی شادی کی خرید و فروخت میں لگ گیا۔ ان کی چیزیں ساری جب مکمل کر لی تو خدا کا کرنا یہ ہوا کہ میری بھانجی ایک شدید بخار میں مبتلا ہوئی اور فوت ہو گئی۔ اس کی تدفین سے فارغ ہوئے تو میں اور میری بیوی جب واپس جانا تھا تو ہم نے سوچا کہ اب اس جہیز کا کیا کیا جائے جو ہم نے اپنی بھانجی کے لیے خریدا تھا۔ تو اچانک مجھے خیال آیا کہ آپ کی ایک بیٹی تھی، جب میں آیا تھا تو وہ چھوٹی سی آپ کے پاس بیٹھی تھی،
تو میں اور میری بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سامان حکیم صاحب کی بیٹی کے جہیز میں دے دیتے ہیں، اور اسی لیے میں یہاں آیا ہوں، اور آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ میری بات کو رد نہیں کیجیے گا، اور ہماری یہ تھوڑی سی طوائف جو ہے جہیز کے لیے وہ آپ قبول فرما لیں۔ حکیم صاحب اس آدمی کی باتیں سن رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ رقت آمیز آواز میں کہنے لگے، اے اللہ تو کتنا بے نیاز ہے، میں ابھی یہاں سے گیا بھی نہیں تھا کہ تو نے میری ضرورت کو پورا کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس آدمی کے سامنے وہ پرچہ جو اس کی بیوی نے حکیم کو دیا تھا سامنے رکھ دیا، اور کہا کہ نیچے دیکھو کہ بیٹی کے جہیز کے سامنے میں نے کیا لکھا تھا۔ تو آدمی نے پڑھا کہ اس میں حکیم صاحب نے لکھا تھا کہ اے اللہ تو جانے اور تیرا کام، اور اللہ تعالیٰ نے حکیم صاحب کا کام کر دیا۔ تو اس آدمی نے یہ سارا واقعہ سنا، اس نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کی ضرورتوں کو پورے کرنے والا ہے اور سب کی سننے والا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنایا ہے کہ میں آپ کے کام آ سکوں، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کے کام آ رہا ہوں۔ حکیم صاحب نے وہ پرچہ پھر اپنی جیب میں رکھا اور اپنے دواخانہ سے گھر چلے گئے اور اپنی بیوی کو ساری بات بتائی، اور وہ جہیز کا سامان جو اللہ تعالیٰ نے ان کو غیبی امداد کے ذریعے ان کو دیا، اور ان کی یہ ضرورت پوری ہو گئی۔ جی دوستو، ایسے ہی ہے جب اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر توکل مضبوط ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اپنے غیب کے خزانوں سے ایسی امداد بھیجتی ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو کبھی مایوس اور نامراد نہیں رکھتا۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہو اور میری یہ بات پسند آئی ہو تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب میں، اور میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ہلکا سا پش کر دیں۔ آپ کا یہ فیصلہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ آپ کا بھائی اجمل ملک، اللہ حافظ۔